نحمده ونصلي على ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ کل یوم ثلاث مرات وکل لیلۃ ثلاث مرات حبا بی وشوقا الی کان حقا علی اللہ ان یغفر له ذنوبہ تلک اللیلۃ وذلک اليوم۔ جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ مدرسے میں اپنی تختی دھو رہا تھا، پانی سے تختی کی سیاہی نہ اتری تو بچے نے ایک رسی لی، اسے پانی سے گیلا کیا، پھر رسی پر مٹی لگائی اور اس کے ذریعے سیاہی دھونے لگا۔ پہلے تختی کی ایسے مراد وہ پہلے ایک لکڑے کی ایک تختی آتی تھی جس کے اوپر سیاہی سے استاد لکھ کر کے دیتے، اسی سے جو سبق یاد کیا جاتا تھا۔ تو وہ جو بچہ دھو رہا تھا، علامہ جوزی کہتے ہیں کہ ابن جوزی فرماتے کہ وہ بچہ دھو رہا تھا تو سیاہی سخت تھی تو اتری نہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس بچے نے ایک رسی لی اور اس رسی کو بھگو کر کے مٹی لگا کر کے وہ تختی کو جو ہے دھونے لگا۔ اس کے قریب ایک شخص کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، تختی دھونے کا یہ نرالا انداز دیکھ کر اس شخص نے کہا، بیٹا تختی کو رسی سے کیوں رگڑ رہے ہو؟ بچہ بولا، سیاہی پکی ہے اسے اتار رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، کیا رسی سے سیاہی اتر جاتی ہے؟ بچہ ذہین تھا، فوراً بولا، جی ہاں اتر جاتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ رسی سے ڈول باندھ کر کنویں میں لٹکاتے ہیں، پھر کھینچتے ہیں، کنویں کی جو ہے مڈیر پر پتھر کی ہوتی ہے، اس کے باوجود رسی کھینچنے سے اس پر گڑھے پڑ جاتے ہیں، یعنی رسی پتھر میں گڑھا ڈال سکتی ہے تو تختی سے سیاہی کیوں نہیں ہٹا سکتی؟ جب وہ پتھر پر گڑھا ڈال سکتی ہے تو لکڑی سے سیاہی کو کیوں نہیں ہٹا سکتی؟ آدمی بولا، بیٹا پتھر میں گڑھا تو ایک مدت گزر جانے سے پڑتا ہے۔ بچہ بولا، جی نہیں، رسی کھینچنے سے گڑھا پڑتا ہے۔ اگر رسی کھینچی نہ جائے، خواہ صدیاں گزر جائیں، کنویں کی مڈیر میں گڑھا نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ بچے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے اچھے انسان، میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے، اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کے دل کی سیاہی بھی مٹ جاتی۔ آدمی نے حیرت سے پوچھا، کیا میرے دل پر بھی سیاہی ہے؟ بچہ بولا، چچا جان سیاہی کس رنگ کی ہوتی ہے؟ کہا، کالی۔ بچہ بولا، تو گناہوں سے بڑھ کر کے کالی کون سی شے ہے؟ یہ سنتے ہی آدمی نے چیخ ماری اور ندامت سے رونے لگا۔ بچہ بولا، چچا جان اب آپ
کو دل صاف کرنے کی دوا مل گئی ہے۔ آدمی نے پھر حیرانی سے پوچھا وہ دوا کون سی ہے؟ بچے نے کہا ندامت کے آنسو، یہ گناہوں کو دھو کر دل صاف کر دیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آنسو روز قیامت آگ کے سمندر بجھا ڈالیں گے۔ جو خوف خدا سے آنسو بہیں گے وہ جو ہے آگ کے سمندر کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ غور کیجئے گا، ہمارے دل سب سے قیمتی تختی ہے، اسے گناہوں سے پاک کرنا مطلوب دین ہے، یعنی اصلاح کا راز ہے، اسی سے آدمی سنورتا ہے، اسی سے کام بنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، حضور فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، سن لو بے شک جسم میں ایک خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو وہ لوتھڑا دل ہے۔ کیا ہے وہ لوتھڑا؟ دل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ کوئی کھٹک باقی نہ رہے۔ اسے شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی کھٹک کیسے جان سکتا ہوں؟ دل تو اندر ہوتا ہے انسان کے، اس کی کھٹک کو کیسے جان سکتا ہوں؟ فرمایا جب تم کچھ کرنے لگو تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیا کرو، بے شک دل حرام پر لرزتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور حلال کام پر دل سکون پاتا ہے۔ جب حلال کام کرو گے تو دل کے اندر سکون آئے گا، اور جب جو ہے حرام پر دل لرزتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک نے ہمارے دل میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ برا کام کرنے لگے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ شاید ہم میں سے بہت ساروں کا اندازہ ہوگا کہ جب بندہ پہلی مرتبہ کوئی برا کام کرتا ہے تو دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ مثلا چور جب پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے، شرابی جب پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے تو دل گھبراتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ اگر اس وقت آدمی دل کی سن لے، ضمیر سے اٹھنے والی آواز کو مان لے اور گناہ سے رک جائے تو دل کی یہ کیفیت باقی رہتی ہے۔ اور اگر بندہ اس وقت دل کی فکر نہ کرے بلکہ برائی کر ڈالے تو آہستہ آہستہ اس برائی کا عادی ہو جاتا ہے، اور یوں دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کیجئے پاکیزہ دل کیسی عظیم نعمت ہے۔ انسان کے لیے اگر دل پاکیزہ ہو کسی کے پاس تو اس کے سدھارنے کے لیے وہ کافی ہے۔ کیسی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بلند رتبہ اولیاء اکرام جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان پر گناہوں کی سیاہی نہیں ہوتی، معرفت الہی کا نور ان کے دل میں جگمگاتا رہا ہوتا ہے، ان کے دل کو نیکی اور گناہ کی جانچ دی جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اتفاقاً کبھی کوئی معاملہ ہو بھی جائے نا تو ان پاکیزہ دل والوں کو فوراً کھٹک جاتا ہے اور یہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ یاد رہے اولیاء اکرام اللہ پاک کی عطا سے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ پاک کی عطا سے محفوظ ہوتے ہیں۔ شیخ ابو علی دقاق علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت حارث محاسبی علیہ رحمہ کبھی لا علمی میں شب یعنی شک والے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا لیتے تو آپ کی انگلی کی رگ پھڑک جاتی تھی، یوں آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ کھانا 100% حلال نہیں ہے، اس میں کچھ شبہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک عقیدت مند نے، چاہنے والے نے کھانے کی دعوت پیش کی، آپ اس کی دلجوئی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔
آپ نے پہلا ہی لقمہ منہ میں رکھا تاکہ اس کے منہ میں جو ہے اس کا منہ میں گھماتے رہے، نگلنے کی کوشش کرتے رہے مگر نگل نہ سکے۔ آخر آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکال دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کھانے میں شبہ تھا، کوئی شک تھا۔ اسی طرح بہت سارے اولیاء اکرام ہیں جن کو حرام اور مشکوک کھانے کا علم جو ہے علم ہو جایا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ مسلمان ان جیسے نہ ہو جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہیں پہلی کتاب دی گئی تھی وہ لمبی امیدوں پر پڑے، جس کی سبب ان کے دل سخت ہو گئے۔ پس اے مسلمانوں، اے محبوب ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں، تم ہرگز اہل کتاب جیسے مت ہو جاؤ، بلکہ لمبی امیدوں سے بچو اور اپنے دل کی بھی خوب حفاظت کرو، اپنے دل کی خوب حفاظت کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابعد الناس عن اللہ القلب القاسی، یعنی سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں نا، ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، لیکن سخت دل سب سے زیادہ خدا سے دور ہے۔ ہاں، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سب سے سخت دل انسان خدا سے دور ہے۔ تو مجھے بتائیے گا، جو انسان خدا سے دور ہوگا تو کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، یعنی بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ اللہ پاک تمہارے تو دل دیکھتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا دل رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو ظاہر کو سنوارنے کا اہتمام کرے، اپنے ظاہر جو ہے اپنا ظاہر دھوئے، میل کچیل سے ستھرا کرے، تاکہ لوگ اس کے کسی ظاہری عیب کو نہ دیکھ سکیں، مگر دل کی صفائی کا اہتمام نہ کرے جو رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ اللہ اکبر! اے عاشقان رسول، غور کا مقام ہے۔ ہم نیند سے اٹھ کر جب تک منہ دھو نہ لیں گھر سے نکلنا گوارا نہیں کرتے۔ غور کیجئے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ جب تک نیند سے اٹھیں منہ نہ دھو لیں تو گھر سے نکلنا ہمیں گوارا نہیں۔ کپڑے میلے ہوں تو لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، مگر افسوس دل میلا ہے، دل پر گناہوں کی سیاہی چڑھی ہوئی ہے، دل میں برے خیالات ہیں، بدگمانیاں ہیں، تکبر و غرور ہے، دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے، ہمیں اس کی ذرا سی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ دل رب کریم کی نظر کا مقام ہے۔ ہاں، ہمیں فکر ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی۔ اللہ خیر فرمائے۔ دل کی 4 بیماریاں، اور ان کے آخری میں سماعت فرما لیں۔ دل کی بیماریاں بے شمار ہیں، ان کے علاج بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام غزالی رحمہ نے منہاج العابدین میں ان کا خلاصہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کی 4 بنیادی اسباب ہیں، اگر آدمی ان سے بچ جائے تو انشاءاللہ الکریم اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ نمبر 1، دل کی سختی کا پہلا سبب ہے لمبی امید۔ دل کی سختی کا پہلا سبب کیا ہے؟ لمبی امید، یعنی لمبے عرصے تک زندہ رہنے کا یقین، یہ دل کی سختی کا بنیادی سبب ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔
لمبی امید نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ اور برائی کی جڑ ہے۔ یہ ایسی لا علاج بیماری ہے جو اور بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ لمبی امید کے سبب ٹال مٹول کی عادت پڑتی ہے، نیک کاموں میں سستی آتی ہے، دل پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، دنیا کی محبت بڑھتی ہے، حرص میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے، جس کی سبب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور گناہوں کا میل چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جو دل کی اصلاح چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی امیدیں کم کرے اور موت کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھے۔ انسان کو چاہیے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے، لیکن نہیں۔ ایک روز سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہینے کی ادھار پر سودا خریدتے دیکھا تو فرمایا، کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے کہ ایک ماہ کے لیے خریداری کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم جب میں زمین پر قدم رکھتا ہوں تو گمان کرتا ہوں کہ قدم اٹھانے سے پہلے موت آ جائے گی، جب بھی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو گمان ہوتا ہے کہ اسے نگلنے سے پہلے موت آ جائے گی۔ غور کیجیے۔ دوسرا نمبر ایک میں نے آپ کو بتایا لمبی امید، دوسرا سبب حسد، دل کی سیاہی کا دوسرا بڑا سبب کیا ہے؟ حسد ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے نعمت چھن جانے کی تمنا کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ یہ بہت بری باطنی بیماری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حسد کرنے والے سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہوتا ہے۔ ہاں، حسد کرنے والے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، ارشاد ہوتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کی شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے کہ حسد کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا شر ہے کہ رب کائنات نے حسد کرنے والے کو شیطان کے ساتھ ملایا، حکم دیا کہ ان سب سے پناہ مانگو۔ حدیث پاک میں ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حسد بے چینی، بے مقصد غم و فکر میں مبتلا کرتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان ذلت و محرومی کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حسد کی ایک بڑی تباہ کاری یہ ہے، حسد دل کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے احکام سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو شخص اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حسد سے بچے، جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہے، دوسروں کو ملی ہوئی نعمتوں پر نظر نہ رکھے، لالچ مال و دولت کی محبت سے بچے، موت کو یاد کرے۔ حسد سے متعلق مزید معلومات جو ہے حاصل ہو سکتی ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری باتیں، لیکن جو ہے ختم کر کے میں آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا، تیسرا نمبر پر ہے جلد بازی۔ دل کی سختی اور اس کی اصلاح میں ناکامی کا تیسرا سبب، بڑا سبب ہے عجلت، یعنی جلد بازی، یعنی کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور فکر کیے گزر جانا، کر دینا، غور فکر کوئی کرنا نہیں، فیصلہ لے لینا جلدی، یہ بھی ایک سبب ہے۔ جلد بازی دو طرح دل کے بگاڑ اور اصلاح میں ناکامی کا سبب بنتی۔ نمبر ایک شخص اس طرح کہ دل کی اصلاح کے لیے وقت درکار ہے۔ اگر کسی کا دل ولی کامل کی نگاہ عنایت نصیب ہو جائے تب تو ایک ہی نظر میں دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور ورنہ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ نیک اعمال سے آہستہ آہستہ دل پاک ہوتا ہے، بلکہ دل گناہوں کی سیاہی میں اٹا ہوا ہو تو ایک طویل عرصہ تک تو نیکیوں کی عادت بناتے لگ جاتا ہے، پھر کہیں دل کی سیاہی اترنا شروع ہوتی ہے، مگر جلد باز آدمی اتنا صبر نہیں کرتا، وہ 2-4 دن کوشش کرتا ہے، بظاہر فائدہ نہیں دیکھا تو ہمت ہار بیٹھتا ہے، یوں اس کے لیے دل کی اصلاح کر پانا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح چاہیے تو ضروری ہے کہ آدمی جلد بازی چھوڑ دے، دل کی صفائی کے لیے نیکیوں میں لگا رہے، کوشش کرتا رہے۔ نمبر دوسرا عجلت کی سبب، دل سخت ہو جانے کی دوسری وجہ کہ دل کی اصلاح کے لیے، یعنی
پرہیزگاری مثلا گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور پرہیزگاری کی اصل یہ ہے کہ بندہ ہر کام ٹھہر کر غور فکر سے کرے۔ جب آدمی صبر و تحمل اور غور و فکر کے بجائے جلد بازی سے کام لے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، تو اس کا گناہوں میں مبتلا ہو جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ مثلا وہ بے سوچے سمجھے بولنے کا عادی ہو، جھوٹ، غیبت، چگلی وغیرہ گناہوں میں پڑ سکتا ہے۔ اگر بغیر سوچے سمجھے کھانے کا عادی ہے تو حرام کھانے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یوں ہی جلد باز گناہوں سے بچ پانا سخت دشوار ہے، اور اگر گناہوں سے نہ بچ پایا تو دل کی اصلاح کیسے ہوگی، بلکہ گناہوں کی مزید سیاہی دل پر چڑھ جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، چوتھی بات ہے تکبر۔ دل کی سختی کا چوتھا سب سے بڑا جو ہے سبب ہے وہ ہے تکبر۔ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ یہ تو انتہائی تباہ برباد کرنے والی دل کی بیماری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تکبر پختہ ہو کر غالب آ جائے نا تو اس سے نجات ملنا سخت دشوار ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو تکبر کی سبب دل پر مہر لگائی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر شرکس کے سارے دل پر۔ معلوم ہوا تکبر دل پر مہر لگانے کا سبب ہے، اس لیے ضروری ہے بندہ تکبر سے ہمیشہ بچتا رہے، عاجزی کا پیکر بنے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور متکبرانہ انداز اپنانا یہ جو ہے شیطان کا کام ہے، تکبر کرنا۔